معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے شہنشاہ بحروبر، مالک خوشگوار، کائنات کے سرور، اللہ کے پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے، بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر منے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پھر منے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تھوڑی باکس کی آواز بڑھاتے ہیں اور ایکو کم کرتے ہیں، تھوڑا مائک دور سے آواز کو پکڑیں، ٹھیک؟ ہیلو ہیلو، تھوڑا ایکو، اتنا بھی کم مت کرو، بڑھائیں۔ ہیلو ہیلو، منقبت کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں جو میری پہچان ہے، چند اشعار آپ حضرات سماعت کریں۔ نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ، تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ، تم ہی دو ہمیں اپنے بابا کا صدقہ، کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی، کہیں ہم نہ جائیں گے مسعود غازی، میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں، میں روز جزا سے بہت مطمئن ہوں، میں روز
رضا سے بہت مطمئن ہو، میرے کام آئیں گے مسعود غازی، میرے کام آئیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی۔ اور بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مدینہ دکھائیں گے مسعود غازی، ماشاءاللہ، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے۔ موجودہ دور کے حساب سے یہ شعر ہے، سمجھ میں آ گیا تو آپ خاموش نہیں رہے۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ محبت سے سماعت کریں، تمام لوگوں کی دعائیں لے کے۔ تنویر بھائی، شاعر اہل سنت بھائی تنویر رضا قادری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ ابھی آپ میرے بعد ان کو سماعت کریں گے۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا بدر الدین صاحب، حضرت مولانا محمد رضا صاحب، یہ ان حضرات کی محبتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے حاضر آیا، ورنہ میرا وقت تو بعد میں آتا ہے۔ آج میں کہوں گا میں بہت بڑا خوش قسمت ہوں کہ آج میرا وقت ان لوگوں سے بھی پہلے آیا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر سن لیجئے گا، محبت سے بولیے غازی پاک کے نام پہ سبحان اللہ، اس شخصیت کے نام پہ بولو۔ کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں روک سکتا نہیں ہے، ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی، ہمیں جب بلائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، یہ غمگین فرقان آیا ہے در پر، غم دل مٹائیں گے مسعود غازی، غم دل مٹائیں گے مسعود غازی، ہمیں بخشوائیں گے مسعود غازی، نبی سے ملائیں گے مسعود غازی، مدینہ دکھائیں گے مسعود غازی، میرے کام آئیں گے مسعود غازی۔ درود پاک ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے وجود پر غور کر لیں، آج اپنے جسم پر ہم غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، یہ پیر اللہ کی نعمت ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ کان اللہ کی نعمت ہیں،
یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ ہارٹ جو دل سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ لیور سلامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جو کڈنیاں برابر کام کر رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی نعمتوں سے انسان کو اللہ نے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے اس انسان کو نوازا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسجدیں ہماری خالی ہو گئی، مدرسے ہمارے ویران ہو گئے، اور ہم نے سنیما ہال آباد کر دیے۔ آج ہر گھر کو ہم نے سنیما ہال بنا دیا ہے۔ آج اگر گھروں میں سنیما نہیں تو ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس موبائل کے ذریعے آج ہم 2-2 گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے اپنے گھروں پہ دیکھ لیتے ہیں، اور 10 منٹ جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع نہیں ہوتے۔ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان بہت ہیں، پھر جگہ جگہ رونا رویا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ آپ قبرستان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہو، کبھی ایک چکر قبرستان کا لگا کے دیکھو، وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے آئیں گے، قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے امام صاحب جمعے سے نماز پڑھنے آئیں گے، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے، پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے، کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوہ سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، کام جنت کا ہے امیدوار قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ یہ قبر جو تاریکی کا گھر ہے، یہ قبر جو اندھیرا کندھیری کوٹری ہے، یہ قبر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، آج اگر ہلکی چوٹی میرے کان میں چلی جائے، رات بھر میری مجھ کو نیند نہیں آتی، میں ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر لگاتا ہوں کہ مجھے چین نہیں پڑتا ہے، میرے کان سے اس چیوٹی کو نکال دیجئے۔ سوچا ہے قبرستان میں کیسے کیسے کیڑے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندر کیسے کیسے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ اکبر، بارش کے موسم میں کبھی قبرستان کے قریب آ کے دیکھنا، یہ جو روڈ کے قریب میں جو کالم بنے ہوئے ہیں، کیسا کیسا کیڑا نکل کے اس پہ جمع ہو جائے گا پانی کی وجہ سے، دیکھنا آ کر کے ایسا ایسا کیڑا کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے جسم میں جھرجھری پیدا ہو جائے، وہ سارے کیڑے زمین کے نیچے ہیں۔ کیا حال ہوگا انسان کے جسم کا، کیا تیاری کی ہم نے قبر کے اندر جانے کی۔ آج ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ وہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت عطا فرمائے، وہ چاہے تو پرہیزگار کی پکڑ فرمائے، لیکن اس نے کچھ حدود قائم کیے ہیں۔ کیا آج ہم اس رب کے بتائے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ کہ آج ہم اس رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی جس پہ سینہ تان کے کہیں یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ آج بھائی بھائی کی برائیوں میں لگا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کی برائیوں میں لگا ہوا ہے، رشتہ دار کی برائیوں میں لگا ہوا ہے۔ آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، کوئی کسی امام کی برائی کر رہا ہے، کوئی عالموں کی برائی کر رہا ہے، چوراہے پہ پہنچے، ہوٹل پہ بیٹھے ایک چائے کی چسکی لگاتے جا رہے ہیں اور عالموں کی برائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ بڑے بڑے دولت والے آئے اور دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے اور دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے رتبے والے آئے دنیا سے چلے گئے۔ ابھی 3-4 سال پہلے کرونا کال میں تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے دولت والے پیسے والے گنگا ندی کے کنارے بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے، گھر والے لینے تک نہیں گئے، پریجن اٹھانے تک نہیں گئے، اولاد دیکھنے تک نہیں گئی۔ اے ناصر گنج والوں، قسمت والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والی ہے وہ اولاد جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلی جائے، قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ پڑوسی جو پڑوسی کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ جانا سبھی کو ہے دنیا سے، اس حال میں دنیا سے مت جانا
جانا، ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ کہے ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کی برائیاں کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں مت جانا، بلکہ اس حال میں جانا ادھر جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کہیں غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، غلام رسول کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھار سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے ویسے کرنی خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ متقی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے، رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ۔ یہ دنیا ہے کتنے دن کی؟ چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اور دنیا میں گھر کے رہ گئے۔ آج ہم 3 چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے سنیں، 3 چیزوں کے لیے دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں۔ کیا؟ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے۔ اور یاد رکھنا جشن ویسے کرنی میں آنے والوں، مرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے یہی 3 چیزیں بدلتا ہے: مکان قبر، لباس کفن، اور نام مرحوم بنا۔ 3 چیزوں کے لیے دنیا میں محنت کی اور مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی 3 چیزیں ہماری بدلی: نام مرحوم، مکان قبر، اور لباس کفن۔ آقا فرماتے ہیں انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی خواہش کا پیٹ قبرستان کی مٹی بھرتی ہے۔ اللہ، انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی خواہشوں کا پیٹ قبرستان کی مٹی بھرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تم کو غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا چہرہ دیکھ لیا۔ بس مال کی لپٹ میں لگے رہے، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو جائیں، خواہشیں بڑھتی چلی گئی، موت آ گئی، قبرستان کا چہرہ دیکھ۔ میرے عزیزو، یہ دنیا چند دن کی۔ آج ہم جس شخصیت کے نام سے یہاں پر حاضر آئے ہیں، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ اویس کرنی بظاہر نبی کا دیدار نہیں کر سکے تھے، حضور کے زمانے میں قرن میں رہتے ہیں، جب تک ماں زندہ تھی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے، اور جب ماں کا انتقال ہو گیا تو قرن بھی چھوڑ دیا، کوئی ایک جگہ قیام نہیں کرتے۔ وہ حضرت اویس کرنی، ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، چرچا نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، نام نبی کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے کہ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی سے آقا نے فرمایا جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو ان سے اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری گناہگار امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حج کے موقع پہ اعلان کیا جتنے لوگ یمن سے آئے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ کھڑے رہے اور باقی لوگ بیٹھ جائیں جبل بوقبیس کے نیچے۔ تمام حاجی جمع ہیں، سب بیٹھ گئے، یمن کے حاجی کھڑے رہے، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں آج امیر المومنین نے ہم کو کیوں کھڑا کیا ہے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اب یمن کے حاجی بیٹھ جائیں، وہ حاجی کھڑے رہیں جو یمن میں قرن سے آئے ہیں۔ سب بیٹھ گئے، ایک آدمی کھڑا رہا بوڑھا، اس سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے تم قرن میں رہتے ہو؟
کہا ہاں ہم قرن میں رہتے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ قرن میں تم اویس کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا نام آپ نے، ایک میرا بھتیجا ہے لیکن وہ تو اس لائق نہیں کہ آپ اس کو کیوں یاد کریں گے، آپ اس کا چرچا کیوں کریں گے، آپ اس کا نام کیوں لیں گے؟ آپ نے فرمایا تو ذرا اس کے بارے میں بتا۔ کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، کہا وہ تو پاگل ہے، کہا کہ وہ آپ اس کو کیوں یاد کریں گے؟ کہا دیوانہ کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ وہ دیوانہ ایسے ہے کہ جب وہ گلی سے گزرتا ہے تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ کہا جب گلی سے گزرتا ہے تو بچے اسے پتھر مارتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت اویس قرنی جب گلی سے گزرتے تو بچے ان کے اوپر پتھر مارتے، تو آپ بچوں سے فرماتے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہ مارا کرو، تم مجھے موٹے پتھر مارتے ہو، میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو تاکہ مجھے چوٹ تو لگے لیکن میرا وضو نہ ٹوٹے۔ وہ حضرت اویس قرنی شام مقام جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ اویس قرنی کو سب جنت میں جا رہے ہوں گے، انہیں روک دیا جائے گا جنت کے دروازے پہ۔ عرض کریں گے مولا مجھے کیوں روک دیا گیا؟ جواب ملے گا اویس اکیلے مت جاؤ، اپنے محبوب کی امت کی شفاعت کرو اور اس کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ! کام دیکھیں اویس قرنی کا، جنت کے دروازے پہ روک دیے جائیں گے۔ اور ادھر دنیا کا حال دیکھیں، آج ہم پریشان پھر رہے ہیں، بس دولت جمع ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے۔ اور حضرت اویس قرنی کی سادگی آپ دیکھیے گا۔ حضرت اویس قرنی اللہ اکبر ہماری جانیں ان کے قدموں پہ نثار ہو جائیں۔ تو حضرت اویس قرنی بچوں سے کہتے موٹے موٹے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو تاکہ میرے جسم کو چوٹ لگے لیکن میرا وضو نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر! وہ حضرت اویس قرنی ہیں، جب گلی سے گزرتے تو کتے ان کے اوپر بھونکا کرتے تھے، کبھی کتوں کو جواب نہیں دیا۔ ایک دن جواب دیا کتوں کو اور کہا کتوں میرے اوپر بھونکا مت کرو، ابھی تم نہیں جانتے کہ تم مجھ سے بہتر ہو یا میں تم سے بہتر ہوں۔ اے کتوں کل میں پل صراط پار کر گیا تو میں تم سے بہتر ہوں، اور اگر میں پل صراط پار نہ کر سکا تو تم مجھ سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر! وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ پل صراط اللہ اکبر! جب میرے آقا پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا کوئی ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، تو آقا ایک غار کے اندر چلے گئے روتے روتے، اور 3 دن آقا اس غار کے اندر پتھر پہ سر رکھ کے رو رہے تھے کہ مولا امت گناہگار ہے، پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ مولا میری امت گناہگار ہے، پل صراط سے کیسے اس کا گزر ہوگا؟ 3 دن آقا روتے رہے۔ ادھر مدینہ شریف میں صحابہ کرام آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آقا کہاں تشریف لے گئے۔ اے لوگوں، کبھی ہم نے غور کیا آج ہمارے نوجوان کوئی گانوں میں مست ہو گیا، آج ہماری قوم کا نوجوان کوئی فلموں میں مست ہو گیا، آج ہماری قوم کا نوجوان کوئی دنیاوی باتوں میں مست ہو گیا۔ ہمارے آقا راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے روتے تھے اس امت کے لیے، مولا امت گناہگار ہے اس کو بخش دے، مولا امت خطاکار ہے اس کو بخش دے۔ اور ہم نے کتنا اپنے نبی کو یاد کیا، ہم نے کتنا اپنے پیغمبر کو یاد کیا۔ ہمارے گھر میں 10-15 لوگوں کا پریوار، کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، چلو آقا کی بارگاہ میں درود پاک سب لوگ مل کے پڑھ لیں۔ آج 15-20 لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ وہی ہمارے گھروں میں فلموں کی باتیں، وہی ہمارے گھروں میں گانوں کی باتیں، وہی ہمارے گھروں میں الیکشن کی باتیں، وہی ہمارے گھروں میں سیاست کی باتیں، وہی ہمارے گھروں میں جھوٹی خبروں کی باتیں، یہ ہمارے دن گزر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ ہمارے بزرگ راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے روتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس امام کے ہم مقلد ہیں،
اللہ اکبر. اس امام کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ ہر رمضان شریف کے مہینے میں 62 مرتبہ قرآن پاک کا ختم شریف فرماتے, اور جس جگہ آپ کا دفن ہوا ہے, دفینہ ہے, قبر مبارک ہے, اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم شریف فرمایا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے 30 سال روزے رکھے لگاتار, وہ امام اعظم جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, وہ امام اعظم جنہوں نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک لباس سلوایا جسے رات میں نماز پڑھنے کے لیے آپ زیبتن فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے زینت پکڑنا بہتر ہے لوگوں کے سامنے زینت پکڑنے سے. آج ہم اگر کسی کی شادی میں جائیں گے تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے, کسی کے یہاں ولیمے میں جائیں گے تو اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں گے, کسی کے یہاں برتھ ڈے پارٹی میں جائیں گے تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے جائیں گے, اور جب مسجد میں آئیں گے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, مسجد میں آئیں گے تو بوسیدہ کپڑے پہن کر, مسجد میں آئیں گے تو وہی پرانے کپڑے پہن کر. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ فرماتا ہے اے اولاد آدم, ہر نماز کے لیے اچھا کپڑا پہنو, ہر نماز کے لیے عمدہ لباس پہنو. اے اولاد آدم, ہر نماز کے لیے زینت پکڑو. تو آج ہم نماز کے لیے تو اچھے کپڑے نہیں پہنتے, لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں. اے میرے عزیزوں, یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی آپ سیرت کو یہاں پر سننے کے لیے آئے ہو. ان کی سیرت سے نصیحت حاصل کرو, ان کی سیرت سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ. حضرت اویس قرنی کا عالم یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی پیغمبر اسلام سے سچی محبت فرماتے تھے, نبی کے سچے عاشق ہیں. ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ شریف نہ جا سکے. اے لوگوں, ماں کی خدمت کی وجہ سے, ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, ماں باپ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے, اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ماں باپ کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے. باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت, اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب باپ کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی بچپن پہ غور کرو, جب تم بچپن میں بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے تو ماں تمہیں دوسری سائڈ میں سلاتی تھی. جب وہاں بھی تم پیشاب کر کے اس جگہ کو گیلا کر دیتے تو ماں خود گیلے میں لیٹ جاتی لیکن تم کو سوکھے میں سلاتی تھی. آج وہی ماں بوڑھی ہو گئی, ہم اس کی خدمت نہیں کرتے. آج وہی باپ بوڑھا ہو گیا, ہم نے اس کی خدمت سے اپنا پلہ جھاڑ لیا. یہی باپ ہے جس نے اولاد کو سینے سے لگا کے رکھا, یہی باپ ہے جس نے عالموں کے گھروں کے چکر لگائے. حضرت دعا کر دو میرے گھر میں چراغ جلانے والا آ جائے. یہی باپ ہے جس نے مزاروں کے چکر لگائے. اے اللہ, ولی کے صدقے میں ہمارے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا دے دے. آج وہی بیٹا آیا, جوانی کی تہذیب پہ پہنچا, اس نے بوڑھے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا. ہمارے کمروں میں کولر چلے, اے سی چلے, جاڑوں میں گرم ہیٹر لگا ہے, اور ماں باپ ہے یہ پرانی رضائی اوڑھ کے زندگی گزار رہے ہیں. ماں باپ ہیں کہ تینوں جھوپڑیوں میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں. اے لوگوں, ہمارے بزرگوں نے کہا پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گی. اے زیا, ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. آپ نے پیڑ دیکھا ہے, جب گرمی پڑتی ہے, دھوپ پڑتی ہے, آپ گرمی میں پیڑ کے نیچے کرسی ڈال کے بیٹھو, آرام مل جاتا ہے. گرمی میں پیڑ کے نیچے چارپائی بچھا کے لیٹ جاؤ, سکون سے نیند آ جائے گی. ہمارے بزرگوں نے کہا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. جس دن پیڑ کٹ گیا تو دھوپ پریشان کرے گی, جس دن آپ کی چارپائی گھر سے اٹھ گئی اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنی بڑی دولت میرے گھر سے چلی گئی, کتنا بڑا سرمایہ میرے گھر سے چلا گیا. جب تک باپ زندہ ہوتا ہم اس کی قدر نہیں کرتے, جب تک ماں زندہ ہوتی ہم اس کا احساس نہیں کرتے. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ان دونوں کی چارپائی گھر سے اٹھتی ہے. پھر دعا کے لیے پھرو گے, کوئی سچے دل سے دعا دینے والا نصیب نہیں ہوگا. ایک ماں باپ ہے جو اولاد کو سچے دل سے دعا دیتے ہیں. جب بیٹا باہر نکلتا ہے تو ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں, مولا میرا بیٹا باہر گیا ہے, اس کو سلامت رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں.
اللہ کے نبی ہیں. جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے رب سے کلام کیا. اچانک آپ کا پیر پھسلا, آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کے آیا کرو. عرض کیا مولا کئی بار آیا, رات کے اندھیروں میں آیا, کبھی تو نے نہیں فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو. رب کی بارگاہ سے جواب ملا, میرے پیغمبر جب تم نکلتے تھے تب تمہارے پیچھے ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی, مولا میرے موسیٰ میں جلال ہے, مولا میرے موسیٰ کو ثابت قدم رکھنا, مولا میرے موسیٰ کو سلامت رکھنا. رب نے فرمایا موسیٰ آج وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے. اللہ اکبر, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی, اس کا انتقال ہو گیا. میرے عزیزوں پتہ چلا ماں باپ کی دعا سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے, ماں باپ کی دعا سے اللہ نصیب بدل دیتا ہے, ماں باپ کی دعا سے اللہ قسمتیں بدل دیتا ہے. میرے عزیزوں ایک شاعر نے کہا تھا میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے, میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے. پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں, وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے. باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. ماں کی دعا اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. میرے عزیزوں اگر کاروبار میں برکت رہی تو ماں باپ سے دعائیں کراؤ, اگر دکان میں برکت رہی تو ماں باپ سے دعائیں کراؤ, اگر مصیبتوں نے تمہارے گھروں کا دروازہ دیکھ رکھا ہے تو اپنے ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو. یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کو سچے دل سے دعا دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے. میرے عزیزوں یہ آٹو رکشہ چلانے والا ایک باپ ہے, یہ ٹرک چلانے والا ایک باپ ہے, یہ بس چلانے والا ایک باپ ہے, یہ دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے والا ایک باپ ہے, دوسروں کے گھروں میں کام کرنے والا ایک باپ ہے, یہ دلی کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ بمبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ حیدرآباد بنگلور کمانے جانے والا ایک باپ ہے, یہ 3 سال کے لیے سعودی دبئی قطر کمانے جانے والا ایک باپ ہے. باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. ارے اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا, بیٹوں سے بڑھاپے میں ہوئی ختم رسائی, گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان, حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد تو بیٹے الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساتیاں رہ جائیں گی. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں, نہ ہو کر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں, نہ ہو نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بے شک, واہ واہ, ماشاءاللہ. یہ ماں باپ دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا, دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا, خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا. خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچے, خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچے عرب ہم, خوشیوں کی گھڑی آئی تو بچے نہیں آئے. اس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی جب ماں کے جنازے پہ ہی بیٹے نہیں آئے. میرے عزیزوں یہ ماں باپ ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ماں باپ کی چارپائی گھر سے اٹھاتی ہے, تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے عزیزوں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے. اس دور میں آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ ملے گی, اس دور میں آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ نظر آئے گی, لیکن بغیر ملاوٹ کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں, جو اپنی اولاد سے سچا پیار کرتے ہیں. حضرت اویس قرنی کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. اویس قرنی کو جو اتنی بڑی شان ملی ہے یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملی ہے. کتنے ولی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے ولی بنا دیا. حضرت بایزید بستامی اکابر اولیاء کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ آپ ولی کیسے بنے, تو کہنے لگے کہ ایک دن بہت زیادہ سردی کی رات تھی,
اور سردی کی رات میں ماں نے پانی مانگا. جب میں پانی لینے کے لیے گھر میں ڈھونڈا تو پانی نہیں ملا, کنویں سے پانی لینے گیا. اتنی سردی تھی کہ پانی لے کر آیا تو میرے ہاتھ پر پانی گرا, میں نے پانی ہٹایا تو میری کھال ہٹ گئی. اتنی سردی تھی. کہتے ہیں ماں کے سرہانے پانی لے کر کے کھڑا رہا. ماں کی آنکھ کھلی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تو ماں نے کہا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ کہا ماں سر شام سے کھڑا ہوں, جب سے آپ نے پانی مانگا ہے تب سے کھڑا ہوں. حضرت بایزید بسطامی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ماں کی آنکھیں بھیگ گئی, اور جب ماں کی آنکھیں بھیگی تو آنکھوں سے آنسو نکلے. ماں نے کہا بیٹا تو پریشان مت ہو. ماں نے وضو کیا, مصلی بچھایا, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا میرے بیٹے بایزید کو اپنا ولی بنا دے. کہتے ہیں بایزید بسطامی کے ماں کے ہاتھ ابھی آئے بھی نہیں تھے نیچے چہرے پر. کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سارے پردے میری نظروں سے ہٹا دیے. یہ مقام ہے, یہ ماں باپ کی خدمتیں ہیں کہ جن خدمتوں کو کر کے آدمی بلند مقام حاصل کر لیتا ہے, بلند شان حاصل کر لیتا ہے. لیکن آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بچپن کو بھول گئے, ہم نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا کہ بچپن میں ہمارے ماں باپ ہم کو کیسے پیار سے رکھتے تھے. آج وہ بوڑھے ہو گئے, ان کے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا, ان کے جسم کی طاقت نے جواب دے دیا. جب انہیں ہماری خدمت کی ضرورت پڑی تب ہم نے اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی. آقا فرماتے ہما جنتوں کا ہما ناروں کا, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں. اگر ماں باپ کو خوش رکھو گے, راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, اور ماں باپ پہ ظلم کیا, ماں باپ کو ستایا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اے میرے عزیزوں, میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, آؤ میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے بات کو ختم کروں. کون ہے اویس قرنی؟ حضرت اویس قرنی کا ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے, چرچا نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے, نام نبی کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے حضور کے فرمان کے مطابق جب اویس قرنی کو تلاش کرنا چاہا تو اویس قرنی کا پتہ ایک آدمی نے بتایا. کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے, ہماری بکریاں چراتا ہوگا, کہیں آپ تلاش کر لیجئے. اس وقت وہ بھی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے حضرت اویس قرنی. اللہ اکبر, جب عمر فاروق اعظم نے دیکھا, آقا نے ان کی پہچان بتائی تھی. آقا نے فرمایا تھا ان کے بائیں پہلو پر ایک سفید داغ کا نشان ہے, وہ ان کی پہچان ہے. اویس قرنی کو جب تلاش کرتے کرتے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دعا سلام ہوا. اس کے بعد میں پوچھا کیا تمہارا نام اویس ہے؟ تو حضرت اویس قرنی بولے بتائیے کیا کام ہے. آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, پراگندہ حال میں ہوتے ہیں, اور ان کی شان, ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے ان کی, یہ مقام ہے ان کا. انہی میں سے حضرت اویس قرنی ہیں, جو اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا میں آپ کا بایاں پہلو دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کپڑا ہٹایا. جب آپ نے ان کا بایاں پہلو دیکھا تو حضرت اویس قرنی کے اس جگہ پر سفید داغ کا نشان تھا. حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا نے کہا اویس تم کو نبی نے سلام فرمایا ہے, تم کو نبی نے سلام کہا ہے. ساری دنیا جس نبی کو سلام کرے, پیغمبر اسلام حضرت اویس قرنی کو اپنا سلام بھجوا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اویس قرنی نے جب اتنا سنا تو رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں آقا نے مجھے سلام کہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں آقا نے تم کو سلام کہا ہے. حضرت اویس قرنی رونے لگے. پوچھا اور کچھ فرمایا میرے آقا نے؟ کہا ہاں, آقا نے فرمایا ہے کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اویس قرنی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں.
اللہ اکبر، یہ اویس قرنی کا مقام ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت اویس قرنی نے سادگی کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ حضرت اویس قرنی نے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج ہمارے کپڑے پھٹ جائیں ہم بجاج کی دکان پہ جاتے ہیں، آج ہمارا لباس پھٹ جائے تو ہم کپڑا بیچنے والے کی دکان پہ جاتے ہیں اور اچھے سے اچھا کپڑا خرید کے لاتے ہیں۔ اویس قرنی کا جب لباس پھٹ جاتا تھا تو آپ وہاں آتے تھے جہاں کوڑا کرکٹ پڑتا تھا، وہاں پر کوئی پھٹا پرانا کپڑا مل جاتا، اسے لاتے، اسے پاک کرتے، دھوتے اور پھر اس کا پیوند لگا کر کے آپ اپنے کپڑوں میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھانے کے لیے ہوٹلوں میں جاتے ہیں۔ آج ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بنواتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کو جب بھوک لگتی تو آپ تالاب کی طرف آتے جہاں لوگ سبزیاں تالاب میں دھو کر کے بیچنے کے لیے لے جاتے، تو ان میں سے کچھ پتے رہ جاتے تھے، ان پتوں کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے حضرت اویس قرنی۔ کھجور کی گٹھلی پہ نمک لگا کے چوس کر کے گزارا کرتے تھے حضرت اویس قرنی۔ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، اس سے جو بھی اجرت ملتی تھی آپ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ کیا سادہ زندگی تھی حضرت اویس قرنی کی۔ دنیا میں آپ دیکھیے کیسے سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا، اور آخرت کا عالم دیکھیے کہ جنت کے دروازے پہ روک دیے جائیں گے اور اب جواب ملے گا کہ اکیلے مت جاؤ، اپنے نبی کی امت کی شفاعت کرو اور اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ مقام دیکھو، شان دیکھو کہ جنت میں آپ کو کیا مقام ملا ہے، کیا شان ملی ہے، کیا عظمت ملی ہے۔ اے میرے عزیزوں، پتا چلا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پریشانی اٹھا لو، آخرت کی تیاری کرو، یہاں پر دقتیں اٹھا لو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ، متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ، اللہ اللہ کر کے دنیا سے جاؤ۔ اے میرے عزیزو، اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم جب دنیا سے جاؤ تو ادھر میرے امام کا یہ شعر پڑھا جائے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے، بے شک سبحان اللہ، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں۔ قبرستان کے برابر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس قبرستان سے عبرت حاصل کرو۔ ہم نے جان دے دے کہ تجھے آباد کیا ہے شہر خموشہ، لیکن تیرے شہر کی ویرانی نہیں جاتی۔ یہ قبرستان ہم کو پیغام دے رہا ہے، یہ قبرستان، یہ آبادی ہم کو پیغام دے رہی ہے۔ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دن بادشاہ ہارون رشید نے کہا، بابا کیا قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو، آؤ کبھی محل کی طرف بھی آؤ۔ تو حضرت بہلول دانا نے ایک جواب دیا تھا، کیا کروں گا محل کی طرف آ کر، محل والے خود یہیں پر چل کے آ رہے ہیں۔ کیا سمجھے میرے عزیزو، دنیا کا کوئی بھی راستہ ہو، دنیا کی کوئی بھی سڑک ہو، اس سڑک کا راستہ قبرستان ہی جاتا ہے۔ ہر راستہ جو ہے وہ قبرستان ہی جاتا ہے۔ کسی بھی سڑک پہ جاؤ گے گھوم پھر کے قبرستان میں ہی جانا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زندگی جی کر کے تم کو قبرستان کے اندر ہی آنا ہے، تو جب قبر کے اندر آنا ہے جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بھائی کے کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، پڑوسی کے کام نہیں آئے گا، تو پھر کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ نبی کی چوکھٹ سے مضبوط کر لو۔ جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا، بھائی کے کام نہیں آتا، رشتہ دار کے کام نہیں آتا، پڑوسی کے کام نہیں آتا، وہاں مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے کام آتے ہیں، اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں۔ اور آقا جب قبر میں تشریف لائیں تو کھڑے ہو کے کہہ دو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ ادب کے ساتھ میرے عزیزوں، آؤ ذرا دیکھو، میرے امام نے یہی تو کہا تھا کہ میری قبر اتنی گہری کھود دینا کہ جب آقا قبر میں تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر اپنے نبی پہ سلام پڑھ سکوں، کھڑے ہو کے اپنے نبی کا استقبال کر سکوں۔ میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ میدان حشر میں کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟
آج دنیا میں باپ بیٹے کے کام آتا ہے، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، رشتہ دار کے کام آتا ہے، پڑوسی کے کام آتا ہے، لیکن میدان حشر دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہا ہوگا، پڑوسی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سوچے گا انسان چلو میرے باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے رشتہ داروں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری اولاد نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری بیوی نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو چلو میں فرشتوں سے مدد لے لوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، حضرت جبرائیل بھی فرشتوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ رب سے بات کر سکے، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ رب سے کلام کر سکے۔ میرے عزیزوں تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ سوچیں گے کہ چلو نبیوں سے مدد لے لیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں سنو، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ جس کی بارگاہ میں کبھی لا نہیں ہے، کبھی نہیں رہی ہے۔ کہا کس کی بارگاہ میں؟ کہا ان کی بارگاہ میں جاؤ جو پیغمبر تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تم نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، کھو کرے سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، کھو کرے سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جسن ویسے قرنی خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ میرے عزیزوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور جب آقا تشریف لائیں گے، جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے تو میرا امام کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہاں گئے تھے، کس کس کے چکر میں پڑے تھے، آؤ اس پیغمبر کی بارگاہ میں، پھر کے گلی گلی تباہ، کھو کرے سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ اے لوگو جب آقا تشریف لائیں گے تو ایک الگ ہی ماحول ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہم رو رہے تھے، کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں تھے، گناہوں کا پورا ذخیرہ تھا، پورا خرمن تھا، پورا ڈھیر تھا ہمارے گناہوں کا۔ ہم رو رہے تھے کہ کون ہماری مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ نبی کی چوکھٹ سے مضبوط کرو۔ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا وہاں نبی کام آتے ہیں، وہاں مدینے والے مصطفیٰ کام آتے ہیں، نبی اپنے غلاموں کے کام آتے ہیں، نبی اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں، نبی اپنے چاہنے والوں کے کام آتے ہیں۔ میرے عزیزوں وقت ملے نبی پہ درود پڑھتے رہو، وقت ملے کلمہ شریف پڑھتے رہو، وقت ملے تو اپنے نبی کو یاد کرتے رہو۔ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک پیغام دوں گا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، جب بستر پہ لیٹنے جاؤ تو کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، عادت بنا لو کلمہ شریف پڑھنے کی، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، کب آ جائے، کس جگہ آ جائے، کس حال میں آ جائے اور کس پوزیشن میں آ جائے۔ اور رات بھر موبائل کی اسکرین پہ جاگنے والے، کبھی سوچا ہے تم نے اگر گانے سن کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟
اگر فلمیں دیکھ کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ نبی کی چوکھٹ سے مضبوط کرو۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ یہ ہاتھ پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانے پینے کا جو سامان اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ اچھا کاروبار اللہ کی نعمت ہے، یہ مکان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، متقی و پرہیزگار بنو۔ اس رات کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، آدھی رات تک اللہ رب العزت کا اور اس کے پیغمبر کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر سنو، اور آدھی رات کے بعد جا کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت کرو۔ ایسی مبارک راتیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج کی رات میں ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج کی رات میں کس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کون اس سال پیدا ہوگا یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کو کتنی عمر ملے گی یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کی کتنی اولاد ہوگی یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کی اولاد دنیا چھوڑ کے جائے گی یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کے پاس کتنی دولت ہوگی یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جائے گا۔ ہر چیز کا فیصلہ آج کی رات میں ہو جائے گا۔ کیا اچھا ہوتا آج کی رات میں ہمارے گناہوں کا رجسٹر رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ آج کی رات میں ہمارے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے، پوری سال کا جو ہمارا چٹھا ہے وہ آج رب کی بارگاہ میں گیا ہوگا۔ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، کتنے روزے ہم نے چھوڑے، کتنے گناہ آج ہم نے کیے، سب رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ 14 کو بھی روزہ رکھو اور 15 کو بھی روزہ رکھو، کیوں؟ کیونکہ جب تمہارے نامہ اعمال کا رجسٹر رب کی بارگاہ میں جائے تو تم روزے سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا دن ہم نے کیسے گزارا؟ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ میڈیکل پہ ہمارے ساتھ میں گلفام بھائی ہیں، ان کو تھوڑا سا پیٹ کا درد ہوا تو ایک جگہ میڈیکل پہ دوا لینے کے لیے رکے۔ اس میں ایک لڑکا داڑھی تھی، اس کی ٹوپی لگا، کرتا پجامہ پہن کے اندر بیٹھ کر کے گانا سن رہا تھا بلند آواز سے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ہے مسلمان۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ مسلمانوں کا حال کہ آج کی رات میں ہمارا رجسٹر جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے گناہوں کا رجسٹر کہ ہم نے سال بھر میں کیسے عمل کیے آج رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا۔ اس حال میں کہ ہم گانے سننے بیٹھ کے دکانوں میں، ہم برائیاں کر رہے ہیں دکانوں میں، ہم غیبتیں کر رہے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کر کے، کیا اچھا ہوتا کہ آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے۔ فرشتے گواہی دیتے، مولا تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، مولا تیرے بندے تجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے آج آپ لوگ یہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہو، اس سے اچھی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ مسجد میں جاؤ وہ سب سے اچھی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل وہ اچھی جگہ ہے۔ یہ بازاریں، یہ مارکیٹ، نوجوان آج کی رات میں موٹر سائیکل سے گاڑیاں تیز دوڑاتے ہوئے کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر جا کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ کو یاد کرو، اس کے رسول کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ آج جو اولاد اپنے ماں باپ سے دنیا میں بات نہیں کرتی، وہ کیا تمہارے مرنے کے بعد قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گی؟ اس لیے میرے بزرگوں، اپنا نامہ اعمال تیار رکھو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرو۔ علمی صاحب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر دے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے۔ کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اچھے کام کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، میرے بعد بھی جلسہ چلے گا۔ آپ حضرات اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ زندگی سواریت ارشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو ناصر گنج والوں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو آپ حضرات بہت خاموشی کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر کے مسل کے اعلیٰ حضرت عطائی سجدی سالہ مسعود غازی حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری صاحب قبلہ کی بیانات کو آپ نے بغور سماعت کیا، اور آپ کے سامنے ابھی بہت حضرات خطیب اہل سنت ناشر کے مسل کے اعلیٰ حضرت اللہ مولانا بدر الدین صاحب قبلہ اسٹیج پر جلوہ بار ہیں، اور صاحب اہل سنت تنویر رضا گونڈوی صاحب قبلہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اچھے طریقے سے بیٹھیے اور آنے والے شاعر کا آپ استقبال کیجئے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں، مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیر مرشد حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، اور نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ اب آئیے میں تنویر رضا گونڈوی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ آواز میں آواز ملا کر نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے اہل